سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ سورۃ الاعراف کے اس 11ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ اقوام کے واقعات میں 5ویں واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے 4 قوموں کے تذکرے آپ حضرات سماعت فرما چکے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، پھر اس کے بعد قوم عاد، پھر قوم سمود اور پھر قوم لوط۔ اب یہ 5واں تذکرہ ہے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم مدین کا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا انہی کے بھائی حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا نام ہے۔ ان کی ایک زوجہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کے بطن سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک تیسری اہلیہ تھی جن کا نام قطورہ تھا، ان کے بطن سے یہ مدین پیدا ہوئے، اور انہی کے نام پر ان کے قبیلے کو مدین کہا گیا، اور جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس علاقے کا نام بھی مدین ہو گیا۔ اس لحاظ سے مدین ایک شخص کا نام بھی ہے، ایک علاقے کا نام بھی ہے، ایک قوم اور قبیلے کا نام بھی ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، جن کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اپنی بہترین گفتگو اور شیریں کلام کی وجہ سے ان کا لقب نبیوں کے خطیب یہ ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس قوم کو بہت اچھے انداز سے سمجھایا۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بعثت ایک قوم مدین کی طرف ہوئی، ایک اصحاب ایکا، ایکا کہتے ہیں بن اور جنگل، درختوں کے جھنڈ کو۔ تو یہ دونوں ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں یا 2 الگ الگ قومیں ہیں، اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ کی 2 رائے ہیں۔
ایک رائے یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت دو قوموں کی طرف ہوئی، ایک اصحاب مدین اور ایک اصحاب ایکا۔ آپ دونوں کی طرف نبی بن کر آئے اور دونوں قوموں نے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو جھیلا ہے۔ جو مدین ہے اس پہ رجفہ اور صیحہ یعنی زلزلہ اور چیخ کا عذاب آیا، اور جو اصحاب ایکا ہے ان پہ صائبان کا یوم الذلہ قرآن کریم میں لفظ آتا ہے، صائبان کا عذاب آیا۔ یعنی ایک دفعہ اس طرح گرمی پڑی اور بارش بند ہو گئی کہ سب گرمی میں پریشان ہو گئے، تو پھر ایک بادل آیا جس کے نیچے پوری قوم اکٹھی ہو گئی، اور جب وہاں اکٹھے ہوئے تو بادل سے آگ برسی اور سب کو ختم کر دیا۔ چونکہ وہ بادل ایک صائبان کی طرح بنا اس لیے اس کو کہا گیا ذلہ۔ اور دوسرے مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں اور ایک ہی قوم پر یہ تینوں طرح کا عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف آئے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا پہلا نقطہ یہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو صرف کس کی؟ اللہ رب العالمین کی، اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، عقیدہ توحید اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، یہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا سب سے پہلا اور بنیادی پوائنٹ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید پر زندگی اور اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔ اس کھلی دلیل سے مراد معجزہ بھی ہو سکتا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، لیکن یقیناً اللہ کا ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتا ہے۔ اور بینہ سے مراد خود اللہ کے نبی کا وجود بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ایک کھلی دلیل اور نشانی ہوتا ہے۔ بقول مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی کی آواز اور اللہ کے نبی کا چہرہ بھی اللہ کا معجزہ ہوتا ہے۔ بینہ سے نشانی مراد ہے، وہ نبی علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک بھی، ان کی آواز مبارک بھی، یا کوئی معجزہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تیسری جو خرابی اس قوم کے اندر تھی، اللہ کی شان، اللہ نے اس قوم کو علاقہ ایسا عطا کیا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ ایک چوک تھا، یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا جنکشن تھا، جہاں سے مصر، شام، یمن، مکہ مکرمہ، پورے حجاز کو راستے نکلتے تھے۔ اس زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا یہ مدین۔ جیسے آج کسی بڑے شہر کو یہ مقام حاصل ہو، جیسے دبئی ہے دنیا کے اندر ایک تجارتی منڈی ہے، پوری دنیا کی تجارتی منڈی ہے، اسی طرح کی حیثیت مدین کو حاصل تھی۔ اس زمانے کی ساری دنیا کے لیے ایک مرکز اور پوائنٹ وہ مدین بنا ہوا تھا۔ یہ بنانے والا اللہ ہی ہوتا ہے، رزق دینے والا سب کو کون؟ وہ اللہ پاک ہی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے، اپنے اندر امانت، دیانت اور صداقت پیدا کرتے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اور ظلم کس طرح کرتے کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے، لینے کے لیے اور بانٹ، دینے کے لیے اور بانٹ، کبھی ماپ میں کمی کر دی، چیزوں کی پیمائش میں کمی کر دی، اور کبھی وزن کے اندر کمی کر دی۔
اور کبھی لوگوں کی ویسے ہی حق تلفی شروع کر دی، کسی کی بے اکرامی، کسی کی بے عزتی اور کسی کو کوئی اہمیت نہ دینا، یہ ساری خرابیاں اس قوم کے اندر تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوف الکیل، ماپ کو بھی پورا رکھو، والمیزان، ترازو کو بھی پورا رکھو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزوں میں کوئی کمی نہ کرو۔ اس سے مراد علماء نے لکھا ہے لوگوں کی عزت میں بھی کمی نہ کرو، اکرام میں بھی کمی نہ کرو۔ تمہارے پاس دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، ان کا عزت احترام ان کی کرو، تاکہ اللہ ان کو تمہارے پاس بھیجتا رہے۔ بعض اوقات بندے کے پاس فراوانی ہو جائے تو اس کا پارا ویسے ہی ہائی ہو جاتا ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ میرے پاس جو آ رہا ہے یہ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے ہر ایک کی عزت، ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے۔ اس قوم میں یہ کمی بہت زیادہ تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول کی کمی پر 61 سالی کی سزا سنائی ہے کہ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی آئے گی، اللہ وہاں پہ چیزوں میں کمی کر دے گا۔ اب ناپ تول میں کمی یہی ہے کہ آج ہمارے ہاں دیکھ لیں، اب دھڑلے سے کہتے ہیں جی ہمارے ہاں 900 گرام کا ہی کلو ہوتا ہے، یعنی واضح طور پر اب کلو تو 1000 گرام کا ہے، لیکن صاحب کہیں جی ہمارے ہاں ہے ہی 900 گرام کا، اور اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، برائی بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو سمجھتے ہیں یہ چلاکی اور ہوشیاری ہے۔ اسی کا نتیجہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج محتاج کے محتاج ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس قوم کے اندر بھی یہی خرابی، یہی بگاڑ تھا، کسی کی عزت نہیں، کسی کا احترام نہیں، کسی کا خیال نہیں، ہر ایک کو بس یہی تھا کہ میرا گھر پورا ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو فساد قرار دیا اور فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے درست ہونے کے بعد اس میں فساد مت مچاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ کی کوئی نافرمانی یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اس زمین پر نظام بھی کون سا چلے گا؟ اللہ ہی کا چلے گا، پھر ہی یہ زمین کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر زمین اللہ کی ہو، نظام کوئی اپنا چلانا چاہے تو اس زمین کے اندر فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا۔ آج بھی علماء ہمیں اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی اس زمین پر بالخصوص جو ہم نے وطن عزیز پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اس سرزمین پر نظام بھی صرف کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ ہی کا چلنا چاہیے۔ لیکن آج کے دماغ بھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ آج کے بد دماغ بھی قرآن و سنت کے مقابلے میں قانون سازیاں کرتے ہیں، اور اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس سے بڑا بگاڑ اور زمین کے اندر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر چند ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ چیزیں چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارا بھلا ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مجھ پہ یقین رکھتے ہو، اگر میرے پہ کوئی ایمان ہے، میرے پہ یقین ہے، تو یہ کام چھوڑ دو، ان کے اندر تباہی ہے، ان کے چھوڑ دینے کے اندر خیر ہے۔ حدیث پاک میں قرآن کریم کی آیت ہے ویل للمطففین، سورۃ مطففین کی پہلی آیت۔ اللہ پاک نے فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے، بڑی خرابی ہے۔ آج کا تاجر، آج کا کاروباری، آج کا دکاندار، وہ بھی قرآن و سنت کے اس مسئلے کو سمجھے اور کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ آپ علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے، ایک تاجر کچھ تول رہا تھا، آپ نے فرمایا زن ورجح،
وزن کرو اور جھکتا تولو، کچھ زیادہ دے دو، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کچھ کمی کرو۔ اور فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو سچا امانت دار تاجر ہوگا اس کو اللہ عزت کتنی بڑی دے گا، حالانکہ دنیا کما رہا ہے لیکن یہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے، سچائی سے چل رہا ہے، امانت دیانت سے چل رہا ہے، فرمایا کہ یہ کل کو اللہ کے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ عزت بھی اللہ پاک نے اتنی بڑی دی ہے۔ اور جو تاجر ایسے ڈنڈیاں مارے گا اس کے لیے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اب بھی ہم دیکھیں بازار میں لوگوں کے ہاں شہرت ہو جاتی ہے کہ فلانا بندہ جو ہے نا وہ بڑا چھرا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جو اچھا بات کا سچا ہو، تول کا پکا ہو، پورا ہو، تو لوگوں میں ہی، تاجروں میں ہی شہرت ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے جیسے مرضی سودا کر۔ یہ ہوا بھی اللہ ہی کی طرف سے چلتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے معاملات کو درست رکھیں گے، اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، آخرت میں بھی کامیابی اور عزتیں ملیں گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا، اسی میں تمہارا بھلا ہے اگر تمہارا ایمان اور یقین ہے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات پہ کان دھرنے کی بجائے الٹا ان کا مذاق اڑایا۔ مزید ان کے اندر کیا خرابیاں تھیں ان کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت